خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں سعد الحسن. میری جانب سے, میری پوری ٹیم کی جانب سے سب دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے لیے میں سیاست میں آل راؤنڈر کا لفظ استعمال کروں گا, اور اس کی وجہ بھی ہے. جب وہ بالنگ کراتی ہیں تو اتنی شاندار بالنگ کراتی ہیں کہ گورنر پنجاب کو بے بس کر دیتی ہیں. فٹ بال کو کک لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ کراٹے میں بلاکس توڑ کر انہوں نے کچھ خاص سیاسی مخالفین کو پیغام بھی دے دیا. ویسے تو اپنے چہرے پہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ سجا کر یہ سیاسی مخالفین کے سخت سے سخت جملوں کے بھی بڑے اچھے طریقے سے جواب دے دیتی ہیں, لیکن جب ضرورت پڑے تو حسب ذائقہ جھاڑ بھی پلا دیتی ہیں. ویسے تو آپ سب جان چکے ہوں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. میں تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ آج موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان صاحبہ. آپا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. میری طرف سے آپ کو, سب کو, دیکھنے والوں کو اور آپ کی فیملی کو اسپیشلی دل کے تہہ گہرائیوں سے عید مبارک. بہت بہت شکریہ. آپا آج کوئی فارمیلٹی نہیں ہوگی, کیجول بات چیت آپ سے کرنا چاہیں گے ہم. کھل کے کھیلیں گے. سب سے پہلے تو بتائیں آپا کیسے کر لیتی ہیں؟ دیکھیں, نتھنگ از امپاسبل, اور یہ چیز جو زندگی میں جان جاتا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے, صرف اس کے لیے جو ہے جدوجہد کرنی ہے, اور کمٹمنٹ میٹر کرتی ہے. سب سے پہلے جذبہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, بد دلی سے کرنا چاہتے ہیں, نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں, نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. اور میں جس لیڈر کو فالو کرتی ہوں وہ آخری گیند تک کھیلنے والا لیڈر ہے, ہار نہ ماننے والا لیڈر ہے. اور یہی وہ اس کی چیز ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ وہ لاسٹ مومنٹ تک میدان میں کھڑا رہتا ہے, بے شک تنہا کھڑا رہے اور پوری زندگی اسٹوڈنٹ لائف سے آج تک یہی میرا پیشن رہا ہے کہ میں کھڑی رہی ہوں. میرے ساتھ کوئی کھڑا رہا ہے نہیں کھڑا رہا, بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کالج لائف میں, اسکول لائف میں جن کے لیے میں پھڈے کر رہی ہوتی تھی, ظاہر مانیٹر تھی, کلاس ریپ تھی, یونین پریزیڈنٹ تھی, ہیڈ گرل تھی, اسپورٹس پریزیڈنٹ تھی, میس پریزیڈنٹ تھی, لٹریری سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیلنج آتا تھا. اب اس چیلنج میں جب میں کھڑی ہوتی تھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ رول آف لا جو ہے اس کو انشور کرنا ہے, اور جس نے زیادتی کی ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے, تو اس کو میں نے آڑوں ہاتھ لینا, مزہ چکھانا ہے اور اس کو سمجھ آئے کہ اس نے یہ کیوں کیا. اب جو ہر کوئی اتنی نہ طاقت رکھتا ہے, نہ اتنی جرت رکھتا ہے, نہ اتنی ہمت ہوتی ہے سچ کی بات کرنا, سچ کے لیے کھڑے ہونا اور اسٹینڈ لینا, یہ سب سے مشکل کام ہے. اور وہ جب آپ لے لیتے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی تھی. تو جن کے یہ لیا ہوتا تھا وہ بھاگ چکی ہوتی تھی, لیکن آپ کھڑی ہوتی تھی. میں کھڑی ہوتی تھی, اور مجھے کہا جاتا تھا کہ جن کا رونا آپ رونے آئی ہیں, جن کی بات کرنی ہے وہ تو چلے گئے, انہوں نے تو کمپرومائز کر لیا ہے, وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں مانتی؟ میں کہتا نہیں, انہوں نے کمپرومائز کر لیا اپنی ذات کے لیے. میں کاز کے لیے کھڑی ہوں, میں ذات کے لیے نہیں کھڑی ہوں, اور میری کاز سپریم ہے, میری ذات سپریم نہیں ہے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا مشکل ترین کام نہیں جس کو سارے کہیں گے نہیں ہو سکتا, وہ آپ کریں گے نا, تو میں کہوں گی کہ ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, آپ کو کوشش تو کریں نا. یہ دور ہی آپ کھڑے ہو کے کہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ آپ کی بدنیتی ہے. آپ کریں, کوشش کریں, ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں, ٹرائی تو کریں نا. نہیں تو آپا بالنگ جس وقت آپ نے کرائی, فٹ بال کو آپ نے کک لگائی, بلاکس آپ نے توڑے, پہلے پلان کیا تھا کہ یہ سب کرنا ہے جا کے, یا بس دیکھا اور کہا کہ کر لینا ہے؟ دیکھیے, جو بالنگ کرائی, کرکٹر تو میں رہی ہوں, کرکٹر ہوں. وہاں پہ ڈیسٹیچیوٹ آرفن بچے جو تھے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے, ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا, تو ان کی خوشیوں کے لیے ہم وہاں فٹ بال اور کرکٹ کھیل رہے تھے. کرکٹ میں گورنر صاحب کی ایک ٹیم تھی, ایک میری ٹیم تھی. آدھے بچے جو ہیں فیمیلز جو تھی میری ٹیم تھی, بچیاں, تو جو میلز تھے بچے جو تھے وہ گورنر صاحب کی ٹیم تھی. تو ہم ان کے ساتھ میچ کھیل رہے تھے, تو وہ ایک جیسچر تھا ان کو خوش کرنا, وہ بچے خوش ہو رہے تھے. تو اسی میں بالنگ ہوئی, اسی میں بیٹنگ ہوئی, اسی میں فٹ بال کھیلا. فٹ بال میں نے بہت کھیلی ہے, اور فٹ بال بھی کھیلی ہے. اور فٹ بال آپ کو پتہ ہے بہت مشکل کام ہے, ٹانگوں کو ایک دوسرے کے پاؤں سے نکال کے آپ گرتے ہیں, آپ چوٹیں لگتی ہیں, پاؤں ٹوٹتے ہیں, ٹانگیں آپ کی زخمی ہوتی ہیں, تو وہ ٹھڈے آپ کو پڑ رہے ہوتے ہیں, شینز آپ کی بڑی دفعہ زخمی ہوتی ہیں.
تو وہ ایک بڑی ٹف گیم ہوتی ہے. اور میرے کزن جو ہوتے تھے میل کزنز, وہ جب کھیل رہے ہوتے تھے تو میں نے جا کے ٹانگ اڑانی ہوتی تھی کہ میں نے بھی کھیلنا ہے. انہوں نے مذاق اڑانا کہ تم کھیلو گی, تم ایسے نہیں کھیلا جانا. وہ میرے لیے اور چیلنج ہوتا تھا کہ کیا مطلب ہے. اس نے کہا لڑکیاں نہیں کھیل سکتی, لڑکیوں والی گیم نہیں ہے. میں نے کہا لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں اور تمہیں کر کے دکھاؤں گی. جب میں وہ کھیلتی, وہ مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے جان کے ڈرانے کے لیے میری ٹانگوں پہ بالیں آ کے لگتی ہیں ان کی بالز, تاکہ وہ میں ڈر جاؤں, میں بیٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں, میں کریز چھوڑ دوں. تو میں کھڑی رہتی تھی, میں کہتی تھی کہ آؤٹ کرو گے تو کریز چھوڑنی ہے, ڈرا کے کریز نہیں میرے سے چھڑواؤ گے تم. تو یہی چیز اب سیاست میں ہے کہ آپ مجھے آؤٹ کر لیں, یہ طریقہ کار ہے, ڈرا دھمکا کے گنڈا گردی بدماشی سے. اب ویسے حلقے کی عوام کے ساتھ تو آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں. عید پر گھر کی عوام گلا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتی ہیں؟ بہت زیادہ. یہ سیاست ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس سے نہ گھر والے خوش ہوتے ہیں نہ باہر والے خوش ہوتے ہیں. دونوں کی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں کیونکہ دونوں کی توقعات ہوتی ہیں. بالکل. اور ناراض آپ اس سے ہوتے ہیں, گلے شکوے اس سے کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی واسطہ اور رشتہ ہوتا ہے. راہ چلتے بندے سے تو آپ نہیں ناراض ہوتے. تو اسی طرح جن لوگوں کی مجھ سے توقعات ہیں, وہ گھر والے ہیں یا دوست ہیں یا حلقے والے ہیں, جس جو توقعات رکھتا ہے وہ گلے شکوے بھی کرتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے. عید پہ گھر کھانا شانا بنا دیں. ویسے آخری دفعہ کیا بنایا تھا آپ نے آپا گھر پہ؟ دیکھیں میں جو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے گھر میں, بچپن سے لے کے آج تک ہم جدھر بھی ہوئے ہیں, ہم لوگوں نے ہر حال میں چاند رات کو گھر پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں UN میں تھی تب بھی میں عید گھر میں ہوتی تھی, میں سیاست میں ہوں تو عید گھر میں, میں جہاں پہ بھی ہوں عید کی رات گھر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ والد صاحب کا اپنے عزیز و اقارب کا ختم دلانے کے لیے وہ اچھے اچھے کھانے اس لیے نہیں بنائے جا رہے ہوتے کہ وہ ہم نے کھانے ہیں, وہ ایک چیریٹی ہے. آپ نے پہلے اس پہ ختم کروانا ہے. بالکل. جو ہمارے مستحق اور غریب لوگ ہیں, ہمسائے ہیں, ارد گرد رہنے والے ہیں, وہ ختم کی چیزیں ان کے گھروں میں بیچنی ہیں, ان کے لیے دعائے خیر کروانی ہے اپنے بزرگوں کے لیے. اس کے بعد اب وہ کھانا جو پکنا ہے وہ یہ نہیں ہے اس کا معیار کہ مجھے کیا پسند ہے فلاں کو کیا پسند ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ ہر اچھی چیز وہ پکے جو اللہ کے راہ پہ دی جائے. اللہ کے راہ پہ آپ اچھی چیز دینا باعث ثواب ہے, اجر بھی ہے, اور وہ آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو میں اس لیے جب وہ چیزیں پک رہی ہوتی ہیں صبح کے لیے تو میں کچن میں جاتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے, وہ مینیو پہلے سے بنایا ہوتا ہے کہ آج یہ پکنا ہے. وہ جب میں جاتی ہوں تو کچن میں سہم جاتے ہیں سارے کہ بھئی یہ اب طوفان جو آیا ہے تو یہ اب ہر وقت جو ہے اس نے غلطیاں نکالنی ہیں. تو یہ اب یہی ہوتا ہے. حالانکہ اس میں پرفیکشنسٹ میں ہوتے ہوئے مجھے ہر چیز میں لیکن کوئی خاص ڈش ہے جو آپ سے امید کرتے ہیں, بچے بھی فرمائش کرتے ہیں کہ یہ بنا دیں ہمیں, یا مجھے ان کا یعنی جو ویجیٹیبل پلاؤ, چکن پلاؤ اور دال میرے ایک اپنا بھی پیشن ہے, بنا لیتی ہوں. بھنڈی اچھی بنا لیتی ہوں, لیکن آگے کو کھائے نہ کھائے میں بنا لیتی ہوں. ویسے نیگیٹو فیڈ بیک تو نہیں دیتے ہوں گے گھر والے کہ ڈانٹ پڑ جائے گی؟ نہیں, وہ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تبرک والی چیزیں کہ آج تبرک ملنے جا رہا ہے تو چلو قبول کر لیں. تو اب ویسے گھر میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں بھی اپوزیشن کی طرح سمجھتی ہیں, اور اگر ہم پیار سے بھی بات کریں تو آگے سے وہی جواب ملتا ہے جو باہر سیاستدانوں کو ملتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے نا, وہ گھر ہو یا باہر ہو, مینٹین کرنا وہ ہونا چاہیے. آپ بچے جو ہیں ان کو جتنا زندگی میں اچھی سے اچھی سہولت, اچھے سے اچھا کھانا, لباس, لیونگ بیسٹ, ان کا جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں, لیکن ایک ڈسپلنڈ دائرہ کار میں. اس کے باہر جو ہے دیکھیں کائنات بھی ایک ڈسپلن سے چل رہی ہے, دن اور رات ایک ڈسپلن سے نکلتے غروب ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ بھی ڈسپلن نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہیپ ہیزرڈ ہو جائیں, کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. گھروں میں بھی جب تک آپ ڈسپلن نہیں لائیں گے وہ نہیں چل سکتے, معاشرے میں ڈسپلن نہیں لائیں گے نہیں چل سکتے, اداروں میں نہیں لائیں گے نہیں. تو گھر کے اندر ان بچوں کو, میری جوائنٹ فیملی ہے, سسٹرز کا ہے, والدہ ہے, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہوتا, صرف ایک غصے والی نگاہ ڈالنی ہے, سمجھ جاتے اور میرے فیس کے ایکسپریشن سے سمجھ آ جاتی ہے کہ زاویہ الٹ ہو چکا ہے.
اور گھڑی جو ہے کلاک وائز کی بجائے اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی میرے والد صاحب کا تھا. آج تک اللہ ان کو جنت دے, اور ہماری والدہ, انہوں نے کو ہم پہ شاؤٹ نہیں کیا, ہمیں انگلی نہیں لگائی, غصہ اس طرح چیخ چلا کے نہیں کیا. صرف اور صرف ان کا ہم سے انتقام کیا ہوتا تھا, دیکھنا کہ ایک غصے والی نگاہ ڈالنا اور خاموش ہو جانا, نظر ہی کافی ہے. اور وہ غصے والی نگاہ ہمارے لیے ایک تیر جو ہوتا تھا نا, اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی, کہ وہ ہمیں 440 کا جھٹکا ہوتا تھا کہ اب گئے, اب فارغ. تو ادھر بھی ہمیں بچوں کو جو ایک روایتی, آج کا بچہ یہ گیجٹ میں الجھ گیا ہے, یہ سارا دن بیٹھ کے لیپ ٹاپس لے کے, آئی پیڈ لے کے الٹ پٹانگ گیمز کھیلنی, تو وہ میں چھینتی رہتی ہوں. جب موقع ملے تو اس پہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی پازیٹیو چیز کرے. یہ پب جی ایک ہمارے لیے عذاب نازل ہوا ہے, وہ پب جی ہمیں چین نہیں لینا, جس کا فائدہ ہو جائے. اور وہ پب جی جو ہے وہ ایک ایسا اس معاشرے میں تشدد لے کے وہ گیمز آ رہی ہیں, ایروگینس, تشدد ہر طرف, تو وہ کوئی ہارمنی نہیں چل رہی. تو اس میں تھوڑا سا میں اپنا رخ دکھاتی. تو آپ ویسے اپنے انٹرویوز میں آپ نے اپنے بچپن کی تو کئی شرارتیں ہمیں بتائی ہیں, ویسے لوگوں کو بھی پتہ ہے آپ کا مزاج بھی بڑا اچھا ہے, حلیم طبع بھی ہیں آپ. بچپن میں عید مبارک دوستوں کو آپ کارڈ پہ روایتی شعر لکھ کے بھیجتی تھیں, یا پھر چٹکلے چھوڑ دینے یا کسی کو تنگ کر دینا؟ اچھا, ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ بڑے اچھے وقت تھے کہ آپ پہلے عید کارڈ کے وہ کارڈ شیٹیں لاتے تھے, پھر آپ ان کو کاٹتے تھے, پھر ان پہ بڑے بڑے رومانٹک شعر لکھتے تھے, پھر اس کے اندر گلاب کی پتیاں, پھول میرے پھول کو یہ پھول دینا, کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا. اس طرح کی معصومانہ چیزیں چلتی تھی, جس کی ویلیو بہت ہوتی تھی, دلوں میں احساس ہوتا تھا, محبت ہوتی تھی, ایک دوسرے کے لیے تکلیف درد ہوتا تھا. اب یہ ساری چیزیں ایک روایتی, ایک عجیب قسم کا آپ سمجھو کہ فارمل سا معاشرہ بن گیا ہے, کہ دلوں سے دلوں کو جو کنیکٹیوٹی والا ذریعہ تھا نا, وہ لنک مسنگ ہے. تو بچپن کے وہ دوست ابھی بھی قائم ہیں جن کو آپ کارڈ بھیجتی تھیں, ابھی رابطے ہیں ان سے؟ بالکل, مجھے یاد ہے میں میٹرک میں تھی تو ایک میری کلاس فیلو تھی, دوست تھیں, میں وہ کوئی خفیہ محبت تھی ان کو مجھ سے, مجھے ایکسپریس نہیں کیا ہوا تھا. اچھا. تو ایک دو دفعہ انہوں نے کہیں مجھ سے بات کی تو میں نے کہیں اس سے میں جواب دے دیا. وہ نا ایک گلاب کا پھول توڑتی ڈیلی, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ڈائری میں لگاتی, تو لگا کے وہ اس کے اوپر اس دن کی کمنٹس لکھ کے اس صفحے کو بند کر دیتی. ٹھیک ہے. جب ہماری میٹرک ختم ہوا تو فیئرول ہو رہی تھی, تو اس نے ایک اچھا سا گفٹ میں ریپ کی وہ ڈائریز, تو مجھے جو ہے نا اسے پریزنٹ کی. میں نے کہا جو اس میں کوئی اچھی چیز ہوگی, کوئی پتہ نہیں سوٹ ہے کیا اس نے, پرفیوم ہے کوئی. تو وہ میں گھر جا کے, تو میں نے جب اس کو کھولا تو اس کے اندر نا ڈیلی کا میرے لیے ایک پھول تھا, اور اس کے اوپر ایک محبت پر ایک کمنٹس تھے, اور وہ ڈائری آج بھی میرے پاس ہے. وہ میری دوست آج بھی میرے ساتھ کنیکٹیوٹی میں ہے, لیکن ٹائم نہیں دے پاتی ہوں. آپ یادگار عید کون سی اب تک رہی ہے؟ دیکھیں, یادگار عید تو وہ تھی جس میں ہم جیبوں میں ہاتھ ڈال کے عید نکالا کرتے تھے. اور میرے دادا مرحوم جو ہیں, اللہ ان کو جنت دے, میرے چچا, میرے پھوپھا لوگ, پھوپھیاں, وہ سب والد صاحب سمیت نئے نئے نوٹ, ان کی کشش, اور وہ گڈیاں نوٹوں کی, جو والد صاحب اور سارے بڑے جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے جیبوں میں ڈال کے لے کے جاتے تھے بانٹنے کے لیے. میری ان پہ نظر ہوتی تھی, کیونکہ میں نے گندے نوٹوں کی عیدی لینی نہیں. اور وہ عید جو یادگار, جس میں میری ساری فیملی 96 سے پہلے, جس کے بعد میری بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور فیملی سپلٹ ہو گئی, اور پھر ہم تھوڑے رہ گئے, وہ یادگار عید ہے ہماری, جو 96 کی عید تھی, جس میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی, اور اس کی عید کے تیسرے دن ڈیتھ ہو گئی, اور عید کے بعد اس کی شادی تھی. تو وہ عید جو ہے وہ ہم بھی بھول نہیں سکتے, اس لحاظ سے یادگار تھی کہ اس کی شادی کی تیاریوں میں ڈانس کی ریہرسل ہو رہی تھی, ساری بہنیں جو ہیں وہ تیاری کر رہی تھی,
کیونکہ چھٹیاں ہوئی ہوئی تھی تو ہم سب چھٹیوں میں اکٹھے ہوئے تھے، تو سارے کزنز مل کے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی. تو اس حوالے سے یادگار عید ہے کہ اس جیسی عید پھر اس کے بعد ہماری فیملی میں آئی نہیں، کیونکہ اس کے بعد اداس عیدیں ہی آتی رہیں. اس کے بعد جو دوسرا جو ہے کہ اب والی عید میں تو سارا دن آپ عیدی بانٹتے رہتے ہیں. عیدی لینا جو ہے وہ تو اس کا نشہ اور ہے، عیدی دینا اس کی مصیبت اور ہے، کوفت اور ہے. تو خاص طور پہ مجھ سے تو کوئی فقیر 1000 کا نوٹ عیدی نہیں لیتا، اس سے میں پٹ جاؤں کہ یہ وہ کہتا نا کہ 1000 یہ کون سی عیدی ہے. تو باقی آپ پہ تو نہیں بنتی نا. تو وہ میں اب جو فقیر بھی اگر مجھ سے 1000 نہیں لیتا تو اس کے لیے سوچ لیں کہ میرے لیے کتنی بڑی عید چیلنج بن جاتی ہے کہ وہ عیدی بانٹنا اور مشکل کام ہو جاتا ہے، سب کو جو ہے راضی رکھنا. فردوس آپا یہاں پہ توقف کیجیے گا، ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک سے واپس آ کے یہیں سے فردوس آپا کے ساتھ مزے کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر سے فردوس آپا سے گفتگو کے مزیدار سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپا گفٹس وغیرہ آپ دیتی ہیں ظاہر عید پہ، اپوزیشن میں سے کس اپوزیشن رہنما کو آپ گفٹ دینا چاہیں گی، اور اپنی پارٹی میں سے کس کولیگ کو اس عید پہ آپ گفٹ بھیجنا چاہیں گی؟ اپوزیشن میں سے تو میں قمر الزمان قاہرہ صاحب کو گفٹ بھیجوں گی، اور وہ میرا ان سے ایک اچھا عزت احترام کا اور وقار کا رشتہ ہے. جماعتیں بے شک ہماری علیحدہ ہیں تو ان کو گفٹ بھیجوں گی، اور اپنی جماعت کے اندر جو ہے وہ گفٹ بھیجنے کے لیے یہ سلیکٹ کروں گی کہ کس کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے. تو جس کو جو چیز اچھی لگے گی زیادہ لوگوں کو بھیجیں گے، وہ زیادہ لوگوں کو بھیجوں گی. کس پولیٹیشین کے ساتھ زیادہ چلتی ہیں آپ کی چھیڑخانی، جن سے آپ کو ٹکر بھی ملتی ہے؟ صحیح نہیں چلتی رہتی ہے. ابھی یہ ہماری مجھے یاد ہے کہ الیکٹڈ وومن پارلیمنٹیرینز کا ڈیلیگیشن تھا جو امریکہ گیا، اور اس میں اکراس دی بورڈ ساری سیاسی جماعتوں کی خواتین اس میں تھی. تو وہ سب کے ساتھ جو میں نے بس میں، جہاز میں، گاڑیوں میں ان کو چین نہیں لینے دیا تھا. سو نہیں سکتا تھا کوئی، اور جو ہنسی مذاق میں گئے بس انہوں نے کہا دیٹ واز دی میموریبل ٹرپ آف آور لائف. تو وہ کہتی ہیں کہ گیٹ ٹوگیدر کرو، ایک سب کو اکٹھا کرو، وہ میموریز ہم دوبارہ لے کے آئیں. تو میری کلاس فیلوز جتنی ہیں ایف جے میں، فاطمہ میڈیکل کالج میں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں وہ فری چاہیے. فری از مائی نک نیم. اچھا. تو ہمیں وہ فری چاہیے، یہ غصے والی، ہر وقت لڑنے جھگڑنے والی فری ہماری فری. ویسے آپ جب کہہ رہی ہیں کہ بچپن میں بھی اسکول میں بھی آپ دوستوں کے لیے سٹینڈ لیتی تھیں، جتنی دبنگ آپ ماشاءاللہ ہیں، لڑکا تو کوئی پنگا نہیں لیتا ہوگا، بلکہ شاید وہ بھی آپ سے مدد مانگتے ہوں گے اپنے دوستوں سے بچنے کے لیے. دیکھیے کالج میں آپ کو پتہ ہے کہ ایف جے ہاسٹل جو ہے وہ لڑکیوں کا کالج تھا، اونلی فار فیمیلز. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا یو ای ٹی این، جو یو ای ٹی تھے کہ لڑکے تھے یا کے ای کے تھے. فاطمہ میڈیکل کالج کا نام تھا فیڈرل جیل فار مینٹل کڑیاں. ٹھیک ہے. تو وہ جہاں ایف جے ایم سی کا نام دیکھتے تھے وہ پیچھے آ کے لکھتے تھے فیڈرل جیل فار مینٹل کڑیاں. تو وہ ایف جے کے چونکہ در و دیوار جو تھے وہاں پہ میلز کی انٹری بند تھی، تو جو غلطی سے اگر ہماری کینٹین پہ آ جاتا تو اس کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اب یہ یوتھ پروگرام میرے نصیب میں ہے، لیکن وہ ذہن بنا کے آتا تھا کہ یہ میں نے کروا کے آنا ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے وہاں پہ بینگ اے یونین پریزیڈنٹ اس میں کچھ لوگوں کی ٹھکائی کا اعزاز رہا مجھے بھی حاصل، اور اپنی ان اسٹوڈنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ تھپڑ سے مقابلہ ہوا، کسی کے ساتھ سخت الفاظ کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کے ذریعے وہ چلتا رہا. لیکن کیونکہ میں ڈرائیونگ کرتی تھی، میں خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرتی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ. 0 میٹر گاڑی میرے والد صاحب نے مجھے جب ایف جے ہاسٹل میں چھوڑا تو لے کے دی کہ مجھے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرنی. اب وہ جو گاڑی تھی وہ سارے ہاسٹل کے لیے ایک ٹرانسپورٹ سروس تھی، جس نے جہاں جانا ہے وہ گاڑی، کسی کو جانا ہے ایئرپورٹ تو چھوڑ آئیں، کسی کو لانا ہے تو چھوڑ آئیں، کسی کو ریسٹورنٹ جانا ہے، کسی کو ڈرائیونگ آپ نے کرنی ہے. وہ میرے لیے ڈرائیونگ میں نے کرنی ہے. اب ان دنوں میں 90s میں کوئی اتنا فیشن نہیں تھا خواتین کی ڈرائیونگ کا. تو وہ لڑکے جو ہوتے تھے اسپیشلی کو میل ڈرائیور جو ہے وہ جب دیکھتا تھا کہ کوئی خاتون چلا رہی ہے تو وہ آگے آ کے بریک مارتا تھا یا سائیڈ مار کے گزرتا تھا
तंग करने के लिए ये डर जाए और ब्रेक लगा लेगी है, तो इंजॉय करते थे वो मैं कि भाई ये खौफजदा हो के। तो मेरे लिए फिर वो मेरी जो फ्रेंड साथ बैठी होती थी वो तो अब कट मार के ब्रेक लगा के मैं तंग करके चला जाता था, ठीक है। वो जो मेरे साथ बैठती थी वो सर पकड़ लेती थी कि बदबख्त अब हमारी शामत और तेरी शामत। वो मैं उसका पीछा करके जब तक उसको उसी तरह गाड़ी आगे ब्रेक लगा के रोक के उसको उसी तरह की कट मार के टर्न लेके वापस नहीं आती थी, तब तक मैं दिला देती थी उसको ये याद दिलाते थे कि हम भी किसी से कम नहीं। तो अब आप हमेशा मुस्कुराती हैं माशाल्लाह, और बड़े अच्छे आप लहजे में और शफकत से सबसे बात करती हैं। अचानक से सियालकोट में क्या हुआ, आप गुस्सा कर गई? देखिए सियालकोट में असल में बदकिस्मती से जो हमारे गवर्नमेंट के SOPs हैं, गवर्नमेंट देती है सब्सिडी लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनकी दुआएं लेने के लिए, और रमज़ान के महीने में जहाँ महंगाई से लोग परेशान हैं उनको थोड़ा बहुत दुखों का मदावा हो। तो मैं कोई तकरीबन कई दर्जन बाज़ार जो है उनको विज़िट कर चुकी हूँ, वहाँ सहूलियात का जायज़ा लेते हैं, जहाँ कोई कमी बेशी है उसको निशानदेही करके ठीक कराते हैं। वहाँ अब जब मैं गई हूँ तो चीनी की लाइनें लगी, सारे पंजाब में हम 2 kg पर पर्सन दे रहे हैं, वहाँ 1 kg 1 पर्सन दे जा रही थी। मैंने वहाँ पे जब लोगों ने मुझे देख के रिएक्ट किया, ज़ाहिर मेरा शहर था, उनकी मुझसे तवक्कुआत थी, उन्होंने कहा जी ये कैसी तब्दीली है जिसको हम वोट दे रहे थे कि हमें एक चाय के कप में चीनी भी दस्तयाब नहीं है, तो रोज़ादारों के लिए ये है कि धूप में खड़े करके तो ये हो रहा है, तकलीफ है उनके। तो वो मैंने सारी चीनी खुद खरीदी, मेरे साथ जो मेरे तहसील प्रेसिडेंट थे पार्टी के, साथ UCs के कुछ चेयरमैन थे, वो ख़रीद के मैंने उन लोगों को मुफ्त दी, बांटी सब में, उनका गुस्सा ठंडा किया। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में मुझे घंटा लगा। अब उस बाज़ार में एंटर हुई हैं मेरे साथ एसी साहबा, और जो ही उन्होंने देखा कि पब्लिक फ्लेयर अप हुई हैं, उन्होंने स्केप लिया और भाग के जाके, बजाय इसके कि वो वहाँ खड़े होकर फेस करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, उनको कोई रिलीफ देने के लिए मेरे साथ हिस्सेदार बने, वो जाके गाड़ी में बैठ गई। मैंने वो पब्लिक का सारा प्रेशर लेके, वो सारी ख़वातीन जो गुस्से में थी अल्टीमेटली वो मुझे गले मिली, शुक्रिया अदा किया, इसमें सारा कुछ घंटा लग गया। मैं पसीने से भीग गई, मेरे कपड़े सारे, क्योंकि ना वहाँ को पंखा था ना वहाँ किसी किस्म की कोई गर्मी बहुत थी। जब मैं सब्ज़ी वाली दुकान पे गई तो वहाँ गली सड़ी सब्जियाँ, और ऊपर छत प्रॉपर नहीं थी, टेंट प्रॉपर नहीं था। वो वहाँ पे हमारे जो एल्डर सिटीजन का, सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने कुर्सियाँ कहा है कि वहाँ रखें ताकि कोई थक जाए तो वहाँ बैठ जाए, कोई नहीं था। मैंने कहा जी किधर है ऐसी साहबा, उन्होंने कहा जी बुलाते हैं। मैं किधर गई हैं, उन्होंने कहा जी वो गाड़ी में है। मैंने कहा बुलाएं, वो नहीं आई हैं। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी वाली दुकान पे गई हूँ, ठीक है, वहाँ मैं गई हूँ तो उस पे फ्रूट वाली दुकान पे उन लोगों ने जो ही मुझे देखा है तो वो फ्रूट मेरे सामने उंडेल दिया। उन्होंने कहा जी कि ये गले सड़े फ्रूट के हम पैसे दें और ये हुकूमत हमें किस चीज़ की सब्सिडी दे रही। मैंने कहा जी बुलाएं, वो किधर हैं, ठीक है, जिनकी ये ड्यूटी है, ये बातें उन्होंने सुननी है, इम्प्लीमेंट उन्होंने करना है, और वो छुपती फिर रही है। वही हुआ कि वो आ गई, 2-3 दफ़ा उनको बुलाया तो गाड़ी से निकल के एसी से वो आई। उन्होंने कहा जी वो असल में ना, मैंने कहा आप किधर चली गई थी जी, आपको तो इधर पब्लिक में होना चाहिए, फेस करना चाहिए, इन लोगों के जवाब देने चाहिए। उसने कहा जी वो रास्ता मैं इसलिए चली गई, तो वैसे भी मैं यहाँ 2 दफ़ा आगे होके गई थी। अच्छा। मैंने कहा जी 2 दफ़ा तो आपको तनख्वाह इस चीज़ की मिलती है, सैलरी इस चीज़ की है आपकी, क्या आप जवाब दें हैं, मैं नहीं तनख्वाह इस चीज़ की ले रही हूँ कि मैं आके मॉनिटर करूँ, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी में आता है, लेकिन मैं आई हूँ आपकी एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने। और आप यहाँ पब्लिक में खड़े होने की बजाय आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है कि आप बार बार एसी वाली गाड़ी में जा रही हैं। मुझे भी गर्मी लग रही है, मैंने भी रोज़ा रखा हुआ है, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन पब्लिक को जवाब दें हैं। उन्होंने जब मिसबिहेव किया तो फिर मुझे गुस्सा आया, रिएक्ट किया कि बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हूँ और एहसास करें कि वो गलत है, तो उल्टा वो जो है वो चढ़ाई कर रही हैं। उनका जो एरोगेंट बिहेवियर था
اس سے مجھے غصہ دلایا, ادروائز غصہ آپ تو غصہ وہ کرتی نہیں. تو آپا جب سی ایم نے آپ کو بلایا اس سارے معاملے پر, تو پوچھنے سے پہلے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ابھی غصے تو نہیں ہے, بات کر لوں آپ سے, ڈانٹیں گے تو نہیں آپ؟ دیکھیے میں وہ اتنی چل رہی تھی فنی سوشل میڈیا پہ کمنٹس اور چیزیں, تو کوئی کہہ رہا تھا کہ سی ٹیوننگ سینٹر کھول لیا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹیوننگ ہو گئی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی. تو وہ دیکھیں پبلک جو ہے نا وہ سب کچھ دیکھتی ہے. پبلک کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, کون ان کے لیے عیواش کر رہا ہے, کون دل سے ان کے لیے حالات بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں تو آپ دوبارہ ذرا لائٹر ٹون پہ آتے ہیں, ذرا تھوڑی سنجیدہ گفتگو ہو گئی ہے. اس ساری صورتحال کو فیس کرنے کے بعد جب گھر جاتی ہیں تو فوراً سے موڈ کیسے چینج کرتی ہیں اپنا, کہ اب گھر والوں سے ذرا اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, دن بھر تو ہو گیا. سب سے پہلے تو گھر والوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی, کیا ضرورت ہے یہ پنگا کرنے کی. اچھا فیڈ بیک گھر سے ملتی ہے؟ لو 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 وہ بچے تک جو ہے کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیوں کیا جی, اور یہ جو اچھا کیا ہوتا ہے تو حق کر رہے ہوتے ہیں آ کے کہ ویل ڈن, بہت اچھا ہوا ہے. تو جہاں کوئی غلط کیا ہوتا ہے تو باہر والے بعد میں لوٹ اتارتے ہیں, گھر والے پہلے اتار رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہ ریسکیو اسکیپ کہیں نہیں ملتا کہیں پہ بھی. کہیں نہیں ملتا. تو بچے کبھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج آپ نے یہ بات کر دی اور ہمارے دوست ہمیں آج اس بات پہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں, یا اس بات پہ تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ایک لمحے میں سارا فیڈ بیک آ جاتا ہے, تو ہمیں تو موقع بعد میں ملتا ہے نا دیکھنے کا کہ وہاں کہاں کیا چل رہا ہوتا ہے. پہلے وہ چل چکا, وہ سارا بچوں کے درمیان پہلے شیئر ہو چکا ہوتا ہے. اور سیاستدان کے بچوں کے لیے ویسے بھی زیادہ چیلنجز ہیں کہ وہ ہر وقت جواب دہ ہوتے ہیں, ہر وقت کٹہرے میں ہوتے ہیں, اور ان کی اپنی لائف بیچاروں کی ہوتی نہیں ہے, ہماری کارستانیوں کی قیمت وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ویسے آپ پبلک میں جب آپ نکلتی ہیں فیملی کے ساتھ تو پھر کیا رویہ رہتا ہے, کیونکہ کمپرومائز تو ہو جاتی ہے اپنی پرائیویٹ لائف, کچھ نہ کچھ تو. میں جتنا مرضی روپ بدل لوں, میں باہر جاتی ہوں تو شاپنگ مالز پہ ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ جو چاہیے ہوتا ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چادر لوں یا میں نظر نہ ہوں, پتہ نہ چلے کہ بھی میں آئی ہوں, لیکن وہ میں نہیں چھپ سکتی. ڈاکٹر فردوس نہیں چھپ سکتی. سیاست میں کوئی بھی چھپ جائے, میری آواز سے پہچان لیتے ہیں. پھر وہ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ڈاکٹر فردوس ہے, میں غلط بیانی کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں آپ کو. آپ انکار کر دیتی ہیں کہ نہیں آپ تو ان سے بہت ملتی ہیں. میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے شکل ملتی ہو, میں تو نہیں. تو وہ کئی دفعہ میں پکڑی جاتی ہوں تو کہتے ہیں تصویر بنائیں آپ وہی ہیں. فردوس آپا کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت جاری ہے, ان سے اور بھی مزے کے سوال پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے فردوس آپا سے بڑی مزے کی گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ عید کا موقع ہے, آخر میں کوئی پیغام دے دیں اپنے سیاسی مخالفین کو, جن کو ویسے آپ بڑے القابات سے نوازتی ہیں, طنز و مزاح میں بھی, کوئی پیغام دے دیں. میں مریم اورنگزیب کو, عظمیٰ بخاری کو, لال چودھری کو, زبیر بھائی کو, اور جتنے بھی اسپوکس پرسن پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے سارے جو میرے رفقا رہے ہیں, جو میرے ساتھ پارٹی میں کام کرتے رہے ہیں, اور نظریاتی طور پہ ہم علیحدہ ہو گئے ہیں, اور اسی طرح باقی جماعتوں میں جو میرے نظریاتی مخالف, کیونکہ ذاتی مخالف ہم کبھی بھی کسی کے نہیں ہوئے, ایک دوسرے کے. ہمارا نظریہ مختلف ہے, ہمارے آئیڈیالوجی مختلف ہے, مورچے مختلف ہیں, لیکن منزل ہم سب کی ایک ہونی چاہیے, وہ ہے ترقی یافتہ خوشحال پاکستان. اور عید کے اس موقع پہ ہم جس بھی مورچے پہ بیٹھے ہیں, ہماری توپیں جو ہیں ان کی رخ جو ہے آج نیچے زمین بوس ہونے چاہیے, اور توپوں کو خاموش ہونا چاہیے. آج صرف اور صرف ہم نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا ہے, اور میری طرف سے آپ سب کو, آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی جماعت کی قیادت کو, سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک. اور کرونا کی اس وبا میں توقع کرتی ہوں کہ احتیاط اور ایس او پیز پہ عمل جو ہے وہ جہاں حکومت پرچار کر رہی ہے, وہاں آج عید کے دن آپ لوگ بھی اپنی جماعت کے اندر ان ایس او پیز کو لاگو کر کے, آپ کے ووٹر ہوں یا ہمارے سپورٹر ہوں, کرونا کسی کو نہیں چھوڑ رہا, اور کرونا کہیں یہ تفریق نہیں کر رہا
کہ کون کس کا ساتھی ہے یا مخالف ہے. جب کرونا یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا وکٹم کون ہے, تو ہمیں بھی نہیں دیکھنا کہ کرونا کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ نہیں ہونا, جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کے آگے بڑھنا ہے. اور اس محاذ پہ کرونا کو کٹھے ہم نے شکست دینی ہے, اور وہ انشاءاللہ اپوزیشن حکومت مل کے کرونا کے یہ منوس سائے جو پاکستان میں اس وقت گہرے بادل بن کے چھائے ہیں, ان کو ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے اور عوام کو اس سے نجات دلانی. تو اب آپ نے نظریاتی مخالف کا ذکر کیا, آپ نے کہا ذاتی دشمنی تو ظاہر کسی سے نہیں ہے. ٹاک شوز پہ دن بھر ویسے تو بڑی تو میں تکرار چلتی رہتی ہے, بعد میں کبھی ملے ہیں آپس میں پارلیمنٹ میں, ویسے کسی اجلاس میں, کیسا تعلق رہتا ہے اور سب سے اچھی کس سے گپ شپ ہوتی ہے؟ سارے جو ہیں وہ یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹاک شوز میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. سب ایک دوسرے کی شادیوں میں جا ملتے ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, ریگارڈ کرتے ہیں, اور بڑے چھوٹے کی تمیز کرتے ہیں. سینئر جونیئر کی باقاعدہ جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکشن آتی ہے. لیکن میڈیا کی سکرین پہ آتے ہی سارے جو تلواریں کاس لیتے ہیں, میان سے تلواریں نکال کے ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کے جو چل پڑتے ہیں. میڈیا کو بھی اس رجحان کی نفی کرنی چاہیے. میڈیا کو بھی اب اپنے ان پروگرامز کا کوئی سٹرکچر اور میکنزم بدلنا چاہیے. عوام تنگ آ گئے ہیں یہ سن کے, لڑائی جھگڑے دیکھ کے. کوئی ایک پالیسی دے, دوسرا الٹرنیٹو پالیسی دے. کوئی ایسا پروگرام میڈیا کو سوچنا چاہیے. ایک اگر پاپولیشن اریڈیکیشن یا پاپولیشن کرٹیل یا گروتھ ریٹ کرٹیل پالیسی پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس سے ڈیفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الٹرنیٹو پالیسی ٹھیک ہے, نہ کہ وہ گالی گلوچ ایک دوسرے کو حملے شروع کرتے ہیں. تو اس کی طرف جانا پڑے گا, اور اسی سے ایک مثبت آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے, حکومت کی اصلاح بھی ہوتی ہے, رہنمائی بھی ہوتی ہے, حکومتی پالیسیز عوام دوست بن جاتی ہیں, اپوزیشن کا رول بھی جو ہے افیکٹو ہو جاتا ہے, اور ایک سب کو سپیس مل جاتی ہے. اب اپوزیشن خواتین میں سے سب سے اچھی دوستی کس سے آپ کی, زیادہ اچھی گپ شپ آپ کی کس سے ہوتی ہے؟ مریم اورنگزیب سے. اور جتنی زیادہ آپ کی تکرار چلتی ہے ان سے اتنی زیادہ اچھی گپ شپ آپ کی اس لیے کہ ابھی جب میں بیمار ہوئی ہوں تو میں شوق میں چلی گئی, ڈرگ ریئیکشن ہوا تو مجھے فوری طور پہ ہاسپٹلائز کیا گیا. میری فیملی میرے پاس نہیں تھی, میرے ساتھ میل اسسٹنٹ تھے سارے اسٹاف, تو وہ ساتھ والے کمرے میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ آئی ہوئی تھی ان کی عیادت کے لیے. تو جو ہی ان کو پتہ چلا کہ میں آئی ہوں اور ایمرجنسی میں, تو وہاں ایک کرائسس کریٹ ہوا تھا, تو وہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے میرے بٹن کھول کے مجھے انہوں نے مجھے اٹینڈ کیا اور ECG میری کروائی اور سارا جو فرسٹ ایڈ میں مجھے ہیلپ کیا. بعد میں میری سسٹرز آئیں, وہ سب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے ان کو ایک ریگولر کمیونیکیشن میں آئیں اور وہ ایک فیملی بانڈ بن گیا. چلیے یہ تو بڑا بہترین ہے. تو ویسے تو بڑا دبنگ آپ کا سٹانس ہمیشہ رہتا ہے, ڈرتی کس سے ہیں, کبھی کبھی گھبراتی کس سے ہیں کہ اس کا سامنا نہیں کرنا, یہ ذرا باتوں میں تھوڑا بہت ہرا سکتی ہیں مجھے؟ دیکھیں یہ ایک پازیٹیو چیز کہہ لیں یا نیگیٹو کہہ لیں, میرے والد صاحب نے اور والدہ نے میری تربیت ایسی کی کہ میں ڈرتی نہیں, سوائے اللہ کے. آپ کو پتہ ہو پہلے کہ آپ کا موقف حق پہ ہے, اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ کا ایمان مضبوط ہے, اور جس کا ایمان مضبوط ہے وہ ہمیشہ جرأت والا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اور جس کا موقف 2 نمبر ہو, حق کے علاوہ وہ کسی جگہ وکالت کر رہا ہو, تو اس کے دل میں چور ہوتا ہے, اور جب دل میں چور ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہے. جب ایمان کمزور ہے تو پھر آپ بزدل ہیں, تو پھر آپ سٹینڈ نہیں لیتے. تو جو سٹینڈ لیتا ہے وہ اس کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. تو یہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں جب میں پھڈے ڈالتی تھی, سٹرائک کروا دینی, یونین پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انتظامیہ سے کوئی نہ کوئی جھگڑا کرنا, تو وہ میکسیمم میرے والد صاحب کو بلایا کرتے تھے کہ اس کو کہیں کہ سٹرائک آف کرائے. تو میرے والد صاحب جب آتے تو مجھے سائڈ پہ لے جاتے, تو مجھ سے نہ پوچھتے کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ جو تم نے موقف اختیار کیا ہوا ہے یہ تم حق پہ ہو, تم کنونسڈ ہو کہ تم سچ کہہ رہی ہو تو تم ٹھیک ہو,
تو میں نے انہیں کہنا کہ والد صاحب کو کہ میں بالکل آپ کو 100% کہہ رہی ہوں کہ میں سچ پہ ہوں، حق پہ ہوں اور میرا موقف درست ہے. تو انہوں نے کہنا پھر تم ڈٹ جاؤ، کھڑے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ جو انہوں نے مجھے کانفیڈینس دیا نا کہ سچ کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے والد آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جس کا آپ کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ وہ آ کے نہ مجھے ڈانٹے کہ یہ کیا کر رہی ہو. تو جب وہ یہ کہیں کہ بھئی حق اور سچ کے لیے کھڑے رہنا ہے تو پھر وہ آپ کی کالج انتظامیہ تو پچھتاتی ہوگی پھر آپ کے والد کو بلا کے کہ پہلے تو اکیلی آپ تھیں، اب آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، پھر تو مشکل ہو جائے گا. اس میں انٹروین کرتے تھے، ڈائلاگ کرتے تھے، پھر وہ حق کے موقف کو جتواتے تھے، اور جو جس کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہو رہی ہوتی تھی وہ کنونس کرتے تھے اور اس کو اس کا حق لے کے دیتے تھے. جو ہم سے نہیں لیا جا رہا ہوتا تھا وہ ان انتظامیہ کو سمجھاتے تھے کہ یہ کیسے ان کا موقف درست ہے اور اس کو میں آپ کو لچک دکھانی چاہیے. اب مخالفین کو تو آپ نے ویسے بڑا اچھا پیغام دے دیا ہمارے پروگرام میں، عوام کو بھی ذرا آپ عید کے حوالے سے جو پیغام خصوصی دینا چاہتی ہیں. عوام کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ میں سے ہوں، آپ کے دکھوں کا مجھے احساس ہے، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ موجودہ تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہے. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ بجلی کا بل اور گیس کا بل جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں اور مہنگائی ہے وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے پاکستان میں اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. استحکام جو سیاسی ہے وہ ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ درست سمت پہ چل پڑی ہے اور معیشت مستحکم ہو رہی ہے. اس مستحکم معیشت کے جو مثبت اثرات ہیں وہ آپ کی زندگیوں میں جلد نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ حکومت جو ہے آپ کے دکھوں کا مداوع کرے گی. ہم آپ کو جواب دیں ہیں، آپ کی عدالت میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور عوام جب مشکل سے نکلے گی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، تو تب جو ہے وہ حکومت چین لے گی. ادروائز ہم بھی آپ کے حقوق کی فراہمی کے لیے اسی طرح پرعزم اور جدوجہد کرتے نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپا، بہت دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ رہی، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے، عید منائیے، عید کی خوشیوں میں اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے